آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ وٹ دی کورٹ ایکسپیکٹس فرام دی لائرس ٹو آرگو ایٹ دا ٹائم آف فائنل آرگومنٹس. یہ ہمارے ایک قریبی لیگل فریٹرنیٹی سے ریکویسٹ مجھے کی، تو جس پہ میں ان کی خواہش پہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. تو ان کے نزدیک یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس پہ کچھ نہ کچھ بات تھوڑی ضرور ہونی چاہیے. اچھا، جو سب سے پہلے بات ہو سکتا ہے سیکوینس میں یہ اس کا نمبر نیچے ہو، لیکن امپورٹنٹ ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو جج صاحبان کیسز پڑھ کے آتے ہیں تو ان کو اپنے فائل کا آئیڈیا ہوتا ہے، تو وہ آپ سے کچھ پوائنٹس پر ہی وضاحت چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس سائیکالوجی کو سمجھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دا جج از سیٹسفائیڈ اور دی کورٹ از سیٹسفائیڈ آن اوور آل کیس، لیکن چند پوائنٹس پہ وہ اسسٹنس آپ سے چاہ رہی ہوتی ہے. تو ایکس پارٹی پروسیڈنگز میں آپ سمجھ لیں تو زیادہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کورٹ آپ کو ایک اسپیسیفک سکوپ دے دے یا پوائنٹس بتا دے کہ آپ صرف ان پہ ہی آرگو کر دیں، تو آپ کو صرف ان پہ ہی آرگو کرنا چاہیے. انلیس یو فائنڈ اٹ نیسیسری کہ کوئی نئی اور اچھی بات ہے وہ مجھے ضرور بتانی چاہیے، تو جو ڈیفینیٹلی آپ کو فائدہ دے جائے گی. ادروائز آپ اسی سکوپ میں رہیں. کنٹیسٹنگ کیسز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کورٹ کہہ دے کہ آپ صرف ان پوائنٹس پہ آرگو کریں تو آپ کو زیادہ تر اسی پوائنٹ پہ ہی آرگو کرنے چاہیے، لیکن اگر کورٹ کہے تو. ادروائز بعضوں کا ٹائم نہیں ہوتا، فائل بعد میں پڑھنی ہوتی ہے جج صاحبان نے، تو اس میں آپ اپنی پوری آرگومنٹس کریں. اچھا، آرگومنٹس کے دوران دیکھا گیا ہے کہ اسٹرکچرڈ نہیں ہوتے اور اس میں کلیئرٹی نہیں ہوتی، تو اپنے آرگومنٹس کو اسٹرکچرڈ کریں، ایک کلیئر اسٹریٹجی اپنائیں. آپ دیکھیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں اور آپ نے کرنا کیا ہے. اور آرگومنٹس میں آپ انفیکٹ یو آر کنسٹرکٹنگ اے بلڈنگ، یو آر کنسٹرکٹنگ اے ٹاور، تو آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو لے کے چلنا چاہیے اور اس کلیئرٹی سے اس کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ بات کوشش یہ کریں کہ ٹھہر کے بات کریں کہ، اور آپ یہ ساتھ ساتھ انشور کریں کہ یہ بات کورٹ کے مائنڈ میں انکلکیٹ بھی ہو رہی ہے. یہ لیکن بات امپورٹنٹ ہی ہونی چاہیے. تو ارریلیونٹ اور ان امپورٹنٹ باتوں پہ اتنی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کورٹ کا بڑا ہی قیمتی ٹائم ضائع ہوتا ہے. تو زیادہ مناسب آج کل جو طریقہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے ریٹن آرگومنٹس بھی ساتھ دیا کریں پریسیڈنٹس کے ساتھ، تاکہ کورٹ کی پراپر اسسٹنس ہو سکے. پھر اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ لیگل پروویژن کو ہم آؤٹ رائٹلی اگنور کر دیتے ہیں. دیکھیں، اصل بات تو ہے ہی لا کی. لا ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ایکچوئل جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو لیگل پروسیڈنگس کو، لیگل پروویژنس کو آپ کورٹ میں آرگومنٹ سے پہلے ضرور پڑھ لیں. جو بھی قانون شہادت میں ہے یا سبسٹانٹیو لا میں ہے یا پروسیجرل لا میں ہے، اس کو آپ ضرور دیکھ لیں کہ آپ اس پہ بات کریں قانون سے، اور پریسیڈنٹ سے آپ بات کریں. نیکسٹ پہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو ولنریبلٹیز ہیں دوسرے اپوننٹ کے کیس کے اندر، اس کو آپ اسکروٹنائز کر کے اور اس کو آپ سیپریٹلی آئیڈینٹیفائی کر کے آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں، اور اس کو یا علیحدہ سے یا ساتھ ساتھ آپ ان کو کورٹ کو ضرور بتاتے جائیں اور انکلکیٹ کروائیں ان دی مائنڈ آف دی کورٹ دوز vulnerabilities, weakness, infirmities, flaws، جو whatever you can say it. پھر آپ دیکھیں کہ جنرلی جو ہوتا ہے اپنے آپ کو ایک بات کو بہت زیادہ طوالت دے دی جاتی ہے، حالانکہ بات اتنی طوالت کی متقاضی نہیں ہوتی. تو بی پریسائز اینڈ اسپیسیفک. بعض اوقات ساری ایویڈنس پڑھنے لگ جاتے ہیں، ساری پلیڈنگس پڑھنے لگ جاتے ہیں. اس کا کوئی فائدہ میں نہیں سمجھتا کہ سوائے ویسٹنگ دی پریشیس ٹائم اپنا بھی اور کورٹ کا بھی، کیونکہ جج نے جب بھی فیصلہ کرنا اس نے ساری فائل پڑھنی ہی پڑھنی ہے. تو آپ کے پڑھنے سے سوائے اس کے کہ جب آپ نے کوئی بات ذہن نشین کروانی ہے تو اسپیسیفک پلیڈنگ کا پارٹ پڑھنا ضروری ہو گیا یا کوئی خاص ریفرنس دینا ضروری ہو گیا، تو وہ تو ظاہر آپ ضرور کریں. ساری ایویڈنس پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، اتنی ہی اپنی ایویڈنس آپ پڑھیں جتنی کہ آپ کے لیے نیسیسری ہو آپ کے کیس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. اور ایشوز کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ ایشوز کے بھی سب پارٹس بن سکتے ہیں. آپ اس کو، میں نے کہا کہ سٹرکچر کی بڑی اہمیت ہے، تو سٹرکچرڈ آرگومنٹس ہونے چاہیے. ایشوز کے اندر بھی فار انسٹنس بات ہو سکتی ہے کہ مینٹیننس ہے، انٹائٹلمنٹ پہ ہو سکتی ہے، پیریڈ آف غیر آبادی پہ ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ بات
اس کی کوانٹم آف مینٹیننس پہ ہو سکتی ہے. تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اسٹرکچرڈ فارم میں آپ لے کے چلیں تو بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. پھر آپ دیکھیں کہ ایویڈنس اور فیکٹس کا کو ریلیشن اکثر نہیں ہوتا، تو ان کو ایویڈنس کو اور فیکٹ کو آپ کو ریلیٹ کر کے ساتھ ساتھ چلیں. تو ایک بات جو اور زیادہ ہے کہ آپ جب بھی آرگومنٹس دوسرا فریق کر رہا ہو تو اس کو اپنی پریزنس وہاں پہ بالکل یقینی بنائیں، تو اس کا آپ کو ہی فائدہ ہوتا ہے کہ اور اپنے مخالف کی بات کو بڑے غور سے سنیں، اور غور سے سننے کے بعد کچھ ایسی ایریاز رہ جاتے ہیں جہاں پہ تشنگی رہ جاتی ہے اور آپ کے جواب لینا یا آپ کی بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے، جو کہ چیزوں کو کلیریفائی کر جاتا ہے. تو آرگومنٹس دوسرے کونسل کی موجودگی، ان کے آرگومنٹس کے وقت آپ ضرور موجود ہوا کریں تاکہ ان کی بات سن کے آپ جواب دے سکیں. اور اینڈ پہ میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ ریلیف کی طرف آتے ہیں تو پریئر کلاس میں عموماً ریلیف کنفیوزڈ ہوتا ہے، بعض اوقات ویگ ہوتا ہے، کچھ اتنا کلیئرٹی سے، خاص کر فیملی کیسز میں جہاں پہ ذرا جلدی میں ہوتی ہیں سسٹم، تو وہاں پہ آپ ریلیف جو ہے نا وہ بڑی کلیئرٹی سے آپ اس کو کلیئر سے کورٹ کو بتائیں اور بڑی کلیئرٹی سے آپ مانگے کورٹ سے. تو ان ساری باتوں کو اگر میں کنکلوڈ کروں تو سب سے زیادہ جو ہوتا ہے نا، جو آبزرو ہم کرتے ہیں کہ وہ ارریلیونٹ باتوں میں بہت زیادہ بات چلی جاتی ہے. ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے، آپ کا بھی ٹائم قیمتی ہوتا ہے اور کورٹ کا بھی ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے. ایک جج نے 100 فائلز کو ٹیک اپ کرنا ہوتا ہے، اس میں 20 تو ایویڈنس کے کیس لگے ہوتے ہیں، 20-25 اپلیکیشن مسلینیس پہ ہوتی ہیں، پھر ایویڈنس بھی ریکارڈ کرنی ہوتی ہے. تو ایک مشین بھی شاید ایسی نہیں چلتی کہ جیسے کہ جو جج کام کرتے ہیں تو وہ جیسے وہ کام کرتے ہیں. تو بعض اوقات تو گھر میں بیٹھ کے راتوں کو بھی سارے کا سارا یہ اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، اور جنرلی زیادہ تر موسٹلی ججز یہ اوور ٹائم کرتے ہیں جو کہ نظر نہیں آتا. تو ٹائم کی پریشیسنیس کو سمجھیں اور اپنے آرگومنٹس کو پریسائز، اسپیسیفک اور مختصر سے مختصر رکھیں. اور زیادہ میں نے آپ سے عرض کی، میں ریپیٹ کرتا چلوں، اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو اپنے آرگومنٹس کو ریٹن فارم میں لے آئیں. آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے، آپ چیٹ جی پی ٹی سے آرگومنٹ بنوا سکتے ہیں، آپ پرپلیکسٹی سے آرگومنٹ بنوا سکتے ہیں، آپ جیمنائی سے آرگومنٹ بنوا سکتے ہیں، آپ ڈیپ سیک سے بنوا سکتے ہیں آرگومنٹس. آپ اپنا کیس بھی بلکہ ان پہ تیار کیا کریں، اپنا کیس آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ڈسکس کریں، اس پہ مخالف کی آپ بات بتا کے اس پہ آپ اپنے آرگومنٹس تیار کروائیں اور ان آرگومنٹس کو فالو کریں. یہ اچانک مجھے بات یاد آ گئی ہے، یہ بات سب سے زیادہ قیمتی ہے. تو ٹیکنالوجی پہ آپ ضرور توجہ دیں. جو شخص یا لائر یا کوئی بھی اب ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں چلے گا، وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ نہیں، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ پیچھے رہ جائے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو آپ اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو لرن کریں، اس کو سیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے آرگومنٹس ان سے پریپیئر کروا کے تو وہ کورٹ میں اس سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں. بعض اوقات ایسی باتیں بھی پتہ چل جاتی ہیں جو کہ یوزلی آپ کے علم میں نہیں ہوتی یا آپ کے ذہن سے، میموری سے یا آپ کے ذہن سے نکل جاتی ہیں. تھینک یو ویری مچ.